مستقبل کی ایک جھلک۔ مستقبل میں آپ کو اتنا ہی کام دیا جائے جتنا آپ بآسانی سر انجام دے سکیں گے۔ کب کام کرنا ہے اور کب نہیں، یہ ایک سافٹ ویئر خودکار طریقے سے طے کرے گا۔ لیکن اس کے لیے ہر وقت ملازم کے دل کی دھڑکن اور کیمرے کے ذریعے چہرے کے تاثرات پر نظر رکھی جائے گی۔ اس طرح اسٹریس کی سطح اور تھکاوٹ کو ریکارڈ کیا جائے گا۔ اس ڈیٹا سے سافٹ ویئر حساب لگائے گا کہ ایک ملازم مزید کتنا کام کر سکتا ہے۔ مارکو مائر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر یہ سافٹ ویئر تیار کر رہے ہیں۔ وہ ڈیٹا سے یہ نتائج اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دوران ایک کام ملازم کی حالت کیسی تھی اور کون سے احساسات غالب رہے۔ کیا اس کے لیے کام مشکل تھا یا آسان؟ مسلسل اور زیادہ کام کی وجہ سے کیا صحت کو کوئی خطرہ تو لاحق نہیں؟ یہ سب کچھ بتانے سے پہلے کمپیوٹر کو احساسات کی ترجمانی کرنا سیکھنا ہوگا۔ ریگانا برگ مائر کو آج ایک مشکل کام سونپا گیا ہے۔ انہیں مشکل جملے لکھنا ہوں گے۔ یہ فی الحال نہیں جانتی کہ بتدریج جملے مشکل ہوتے جائیں گے۔ انہیں پہلے بہت ہی آسان اور پھر انتہائی پیچیدہ کیمیائی فارمولے لکھنے کے لیے دیے گئے ہیں۔ اس دوران ایک اعلیٰ سٹریس کی بڑھتی ہوئی سطح کی پیمائش کرتا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ایک کیمرہ آنکھوں اور چہرے کے تاثرات سے احساسات کا پتہ لگانے کی کوشش کرے گا۔ فی الحال ریگنا نارمل نظر آ رہی ہیں۔ کئی دیگر چیزوں کے علاوہ آپ دائیں طرف دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس قدر پرجوش ہے اور یہ ایک لائن اوپر کی طرف جا رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے تگ و دو کرنا پڑ رہی ہے، یعنی تناؤ بڑھ رہا ہے۔ یہاں ایک اور چیز بہت دلچسپ ہے۔ اس طرح کی ویڈیو سے دل کی دھڑکن سے متعلق نتائج بھی اخذ کیے جا سکتے ہیں، یعنی دل کی دھڑکن مناسب ہے، غیر متناسب، تیز یا سست۔ دوسری جانب یہ ماہرین نفسیات اور طبی ماہرین کے لیے بھی دباؤ، پریشانی یا سکون کے حوالے سے دلچسپ نمونے ہیں۔ اس طرح ہمیں یہ جاننے کا موقع ملے گا کہ اصل میں ایک شخص کی اندرونی حالت کیسی ہے۔ کیا وہ واقعی اندر سے پرسکون ہے یا پھر صرف ظاہر کر رہا ہے؟ جرمنی میں ملازمین کی بلا اجازت ایسی نگرانی ممنوع ہے۔ مائر کے مطابق ان کا مقصد ملازمین کی نگرانی یا ڈیٹا جمع کرنا نہیں، بلکہ ہر ملازم کو اس کی سکت کے مطابق کام کے حالات فراہم کرنا ہے۔ ایک ایسا سسٹم جو پریشان کن حالات میں ملازمین کی مدد کر سکے۔ بہت سے لوگ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، آپ بھی بہت ہی زیادہ مشغول ہوتے جا رہے ہیں۔ بات چیت کے لیے بہت سے مختلف چینلز ہیں، ای میلز، میسنجر، سوشل میڈیا وغیرہ وغیرہ۔ اس کا مطلب ہے کہ توجہ اور دل جمعی سے زیادہ دیر تک کام کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ خوشگوار موڈ اور تیزی سے کام کرنے کی حالت کبھی کبھار ہی آتی ہے۔ یہ حالت اکتاہٹ اور کم کام کے درمیان توازن کی بہترین مثال ہے۔ اسی طرح زیادہ کام اور سٹریس کے درمیان بھی۔ انسان کی انہی حالتوں کے درمیان توازن کی یہ حالت کام کے لیے بہترین ہے، یعنی اس وقت وہ فلو میں ہوتا ہے۔ اسی بہاؤ کے مرحلے یا فلو فیز کے دوران ہمارا جسم تیزی سے خوشی کے ہارمون پیدا کرتا ہے۔ علاوہ ازیں اس حالت میں دل اور جلد بھی پرسکون رہتے ہیں۔ مائر اس جسمانی رد عمل کا استعمال کرتے ہوئے کمپیوٹر کو انسانی احساسات کا خیال رکھنا سکھانا چاہتے ہیں۔